وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ فلاں کا بیسک پے اسکیل یہ ہے، بیسک لفظ یوز ہوتا ہے، تو وہ چینج ہو نہیں سکتا۔ اب آپ کی جو شرائط اس وقت کوئی 70 میں بھرتی ہوئے، کوئی 72 میں، کوئی 74 میں، یکسر اگر 2004 میں یہ آپ کا جو اس وقت کا بینک تھا وہ تھا سرکاری بینک تھا، اب اس کو پرائیویٹ کر دیا گیا۔ پرائیویٹ بینک کا لا الگ ہے، اگر اس میں یہ شرائط دی گئی ہوں کہ آپ کا جو بیسک لا ہے یا جو بیسک قانون ہے اس کے اندر کوئی ترمیم کی جائے تو وہ تو لاگو ہوتی ہے۔ وہ بھی جو ہے اس پر بھی کنٹروورسی ہے کہ کیا وہ اوریجنل ڈیٹ سے جو ہے ریٹراسپیکٹیو افیکٹ جسے ہم کہتے ہیں عدالتی زبان میں، کہ کیا وہاں سے لاگو کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، یا بیسک جو آپ کی شرائط ہیں ان کو طے کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ جیسے کہ ابھی فرمایا گیا کہ اوریجنل جو آپ کا کنٹریکٹ تھا یا جو اوریجنل آپ اس وقت بھرتی ہوئے تھے اس میں پینشن 70% تھی، اب اس کو جو ہے نئے اس کے مطابق 30% کر دیا گیا۔ بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ جو لوگ بھی کسی محکمہ میں بھرتی ہوتے ہیں، ہمارے ملک کی حالات آپ کے سامنے ہیں، آپ کا پروفیشن تو انتہائی قابل احترام ہے۔ جب کوئی بینکر کا نام آتا ہے تو لوگ اسے بہت احترام کے ساتھ اس کے نام کو لیتے ہیں، اور معاشرے میں اور سوسائٹی میں یہ ایک بہت بینک سے وابستہ ہونا ایک بڑی گریس، عزت اور وقار کا باعث ہوتا ہے۔ اب جب وہ بھرتی ہوتا ہے وہ غریب ایک محنت کوشش کر کے دن رات تو وہ دو کر کے جدوجہد کر کے وہ اپنا مقام بناتا ہے، اور پھر ہر آدمی کو ایک تحفظ حاصل ہے کہ وہ جب ریٹائر ہوگا تو اس کے وہ جتنی مراحت جن میں پینشن سب سے بڑی ہوتی ہے۔ اب تنخواہیں تو اتنی نہیں ہے کہ آپ کوئی لمبی چوڑی جو ہے سیونگ کر سکیں، یہی ایک توقع اور امید ہوتی ہے کہ جب مجھے پینشن ملے گی تو میں گھر کا خرچہ چلاؤں گا، کیونکہ جس وقت پینشن ہوتی ہے ویسے ہی آدمی جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، اور وہ بڑھاپے کی طرف مائل ہوتا ہے۔ لہذا اس بیسک چیز کو ختم کرنا نہ صرف یہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، غیر اخلاقی ہے، بلکہ اس کو کسی طور پر بھی قانون پر، آئین پر یا معاشرے میں اس کو کسی طور پر بھی آپ اگر ترازو میں تولیں تو اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آئین اور قانون آپ کو تحفظ دیتا ہے، ملازمت کا تحفظ دیتا ہے، پینشن کا تحفظ دیتا ہے، اور آپ تمام آرٹیکل 4 کے تحت ایک ہی قانون کے مطابق ڈیل کیے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں ذرا ڈسکریمنیشن دیکھیں، جرنیلوں کی، ججوں کی، گریڈ 22 کی، ان کو تو کوئی ٹچ نہیں کرتا۔ ان کی آپ پینشنیں اور وہ اگر حساب لگائیں جو مراحت ججز کو ملتی ہیں تو وہ آپ کے کام کی نسبت 3rd کلاس بھی نہیں بنتے ہیں۔ جتنی محنت آپ کرتے ہیں، جتنا معاشرے میں مقام آپ بناتے ہیں، ان پر کوئی نہیں کرتا۔ اب یہ بہت بڑی ایک جو ہے قانون میں آرٹیکل 25 ہے کہ ڈسکریمنیشن نہیں کی جا سکتی۔ آپ ان کی پینشنوں کو تو بڑھا رہے ہیں، ان کی مراحت کو ہر بجٹ میں بڑھا رہے ہیں، اور یہ جو چھوٹے ملازمین ہیں، اور اگر بینکنگ کا نظام نہ ہو، یہ نظام چل سکتا ہے؟ یہ امانتیں وہاں پر رکھی جاتی ہیں، لوگ اپنی زندگی بھر کی پونجی بینکوں میں رکھتے ہیں، سونے کی شکل میں، زیورات کی شکل، اتنا محفوظ ہے اور اتنا اس پر ٹرسٹ ہے، اور وہاں جو کچھ ہو رہا ہے یہ بالکل غیر قانونی ہے۔ آپ کو میں اور وقار آفر کرتے ہیں کہ اگر آپ اس مسئلے کو، مجھے پتہ چلا ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی کوئی چیلنج ہوا ہے،
اگر چیلنج ہے تو جب آپ کی کوئی ڈیٹ ہوگی یا تاریخ ہوگی تو ہم لوگ بلا معاوضہ آپ کے ساتھ جائیں گے، آپ کی عقد کی نمائندگی کریں گے۔ میں بھی اور وقار دونوں سپریم کورٹ کے بہت ماشاءاللہ ہمارے پاس بہت زیادہ کام بھی ہے، آپ جب کہیں گے ہم آپ کے ساتھ وہاں پر جو بھی وکیل ہیں ہم ان کو اسسٹ کریں گے۔ جی یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے۔ ویسے بھی چودھری واحد صاحب میں تو جو کچھ ہوں کم از کم ان کے خاندان کی وجہ سے ہوں۔ چودھری عبداللہ صاحب کا ہاتھ تھا، وقار پر بھی ہاتھ تھا، سارے اس پر آج اس مقام پر ہمیں پہنچانے والے کہ ہمارا ایک ملک بھر میں اللہ تعالیٰ نے ہم اس قابل نہیں ہیں لیکن ایک مقام دے رکھا ہے تو وہ ان کے خاندان کی بدولت ہے۔ پھر چودھری سعید میرے بہت ہی یعنی بھائیوں کی طرح سے تھے، اب بھاری میرے ساتھ ہے، تو چودھری صاحب کا حکم تھا تو میں نے کہا جی میرے لیے یہ فخر کا باعث ہے، اور چودھری صاحب جب بھی ان کی تاریخ نکلے گی تو مجھے آپ بتائیں گے، وقار کو بتائیں گے، ہم کسی بلا معاوضہ آپ کے ساتھ وہاں پر پیش ہوں گے اور خود جائیں گے۔ باقی رہا گا اس ذاتی کو، آپ یہ آج ایک میٹنگ کر کے اب اس کو ڈراپ نہ کریں، مسلسل کریں، پورے ضلع میں کریں، فتح جنگ میں کر لیں، ہر جگہ پر آپ کے جو ہے متاثر ہوئے ہیں، اس کو کنٹینیو کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل کریں، اخباروں میں دیں تاکہ آپ کا مسئلہ ہائی لائٹ ہو۔ یہ 30% پینشن وہ بھی آپ کہتے ہیں کہ لوگ خرید لیتے ہیں تو باقی تو کچھ نہیں رہتا۔ آپ تو ماشاءاللہ زندہ ہیں، ایسے بھی ہیں جن کی بیوائیں ہیں، بچے ہیں، تو یہ سلسلہ جو ہے چلنا چاہیے، اور جہاں ہماری ضرورت ہوگی ہم انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں گے ہر مسئلے پر، آئین قانون سے لے کر ویسے بھی جس مسئلے پر آپ بلائیں گے ہم حاضر ہوں گے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ شیخ احسن الدین صاحب کا، جناب وقار عظیم صاحب کا۔ دوست آپ نے اپنی خدمات کا حکم دیا ہے کہ جب بھی ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں۔ معزز کریم بینکرز کا بہت شکریہ، آج کی یہ محفل آپ کی انشاءاللہ جہاں تک محدود رہی، سوشل میڈیا کی وساطت سے اس کو انتہائی اچھے طریقے سے ہائی لائٹ کیا جائے گا۔ اس کے لیے حاجی ممتاز صاحب تشریف لائے ہیں، سلیم بھائی تشریف لائے ہیں، دادا صدیق تشریف لائے ہیں، پریس والوں کی اس عام کا بہت شکریہ۔ اور اب یقین کریں کہ اگر پریس والے کسی چیز کو اٹھائیں تو کوئی پاکستان میں ایسی قوت ہی نہیں ہے جو اس کا دبا سکے۔ آپ کی عام کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ اس پروگرام میں انشاءاللہ آگے بھی اس کو بڑھایا جائے گا۔ اپنے باقی ساتھیوں کو بھی آپ کوشش کریں، ساتھ ان کو رابطہ کر کے ان کو ملائیں۔ یہ پہلی انشاءاللہ کڑی ہے اور اس سے انشاءاللہ بارش ضرور۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ چاہیے